اب میں حضرت حمزہ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ حضرت حمزہ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ کعبے کے پاس، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بولو نا، ہمارے نبی کعبے کے پاس، مکہ میں بہت پہلے کی بات ہے، کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے. وہاں سے ابو جہل گزر رہا ہے. بولو کون گزرتا ہے؟ ابو جہل، اور اس کے ہاتھ میں کوئی لوہا ہے، کوئی بہت بڑا لوہا یا برچھا ہے. اس نے دیکھا، کہا او کون سجدے میں کون ہے؟ سب نے کہا یہ محمد ہے. تو ابو جہل تو بگڑا ہوا تھا، تل ملایا ہوا تھا، غصے میں تھا. ہمارے نبی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور ابو جہل آیا اور وہ جو لوہے کا برچھا تھا نا، اتنا زور سے ہمارے نبی کے سر پر مارا کہ ہمارے نبی کے پیشانی مبارک پر اتنا بڑا زخم آیا کہ خون مبارک بہنا شروع ہو گیا. اب صحابہ جمع ہو گئے. بولو صحابہ جمع ہو گئے. کسی طرح ہمارے نبی کو حفاظت میں لیا اور سارے صحابہ لے کر ہمارے نبی کو گھر کی طرف جانے لگے. ارے وہ بیٹی فاطمہ نے بھی دیکھا میرے ابا کو کتنا زور سے مارا، میرے ابا کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا. خیر ہمارے نبی کو گھر کی طرف لے گئے. ہمارے نبی تو گھر پر پہنچے، مرہم پٹی ہو رہی ہے. بولو سر مبارک کی مرہم. وہاں سے حضرت حمزہ شکار کر کے آ رہے ہیں. کون شکار کر کے آ رہے ہیں؟ حضرت حمزہ. ایمان قبول نہیں کیا ہے. بولو ابھی ایمان قبول، وہ تو شکار کر کے آ رہے ہیں. شکار کر کے جیسے مکہ میں انٹر ہوئے تو ان کی جو کام کرنے والی باندی تھی، ان کی جو لونڈی تھی باندی، وہ دوڑتے دوڑتے آئی. کہا آپ کے بھتیجے محمد کو مارا. بولو نا چچا حمزہ نے ایمان قبول نہیں کیا. تو گھوڑے سے اترے، کون مارا؟ کون محمد کو کون مارا؟ وہ بیچاری وہ کام کرنے والی باندی کہتی وہ تو کعبے کے پاس گئے، کسی کو کچھ بولے بھی نہیں تھے، کسی کو کچھ گالی بھی نہیں دی تھی، کسی کو ڈانٹا بھی نہیں تھا. وہ تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اپنے اللہ کو بلا رہے تھے. اور یہ ابو جہل آیا، اتنا بڑا لوہا لے کر آیا، اس نے محمد کے سر پر ایسا مارا پورا لہو لہان ہو گیا اور پورا خون زمین پر بہنے لگا. وہ تو اچھا ہوا کچھ لوگ لے کر گھر میں گئے، معلوم نہیں گھر میں کیا حال ہوگا، لیکن بہت زور کا ابو جہل نے مارا. حمزہ تھے. بولو حمزہ. میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے پر کسی نے ہاتھ اٹھایا. حالانکہ ایمان قبول، انہوں نے ایمان قبول. گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کے روح کو موڑا اور دوڑے گھوڑے کو دوڑایا، ٹپاٹپ گھوڑے کو دوڑایا، سیدھے ابو جہل کے گھر پہ گئے. بولو حضرت حمزہ ابو جہل کے گھر پہ گئے اور پوچھا کہاں ہے؟ تو پتا چلا کہ گھر میں نہیں ہے، باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے. ارے حضرت حمزہ وہاں گئے، ہاتھ میں لوہے کا بھالا تھا. گئے، وہ ابو جہل لوگوں سے باتیں کر رہا تھا. حمزہ گئے اور جا کر سر کے اوپر ایسا زور کا بھالا مارا کہ سر پھٹا اور خون نکلنے لگا. اور حمزہ نے کہا ابو جہل تو نے محمد کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، آئندہ اٹھائے گا. مکے میں جینے نہیں دوں گا، مکے میں جینے نہیں دوں گا. بس یہ ہوا تو ہو گیا نا، سر کا بدلہ سر ہو گیا. حضرت حمزہ واپس گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھے ہمارے نبی پاک بولو محمد رسول اللہ. حضرت حمزہ نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن وہ رعب اور دبدبا تھا. اللہ نے حمزہ کو رعب عطا فرمایا تھا، وہ دبدبا تھا، وہ وقار تھا، وہ طبیعت میں سنجیدگی اور سکون تھا. حضرت حمزہ گھوڑے پر آئے، سیدھے نبی کے دروازے پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے سب لوگوں نے، صحابہ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کے سر پر وہ پٹا رکھا تھا، مرہم پٹی ہوئی تھی. صحابہ، ہمارے نبی نے کہا دیکھو دروازے پر کون آیا؟ صحابہ نے کہا من بالباب. تو باہر سے آواز آئی حمزہ. سارے صحابہ اندر دوڑتے ہوئے آئے. اللہ کے رسول حمزہ ہے اور ان کی تلوار لے کر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، آنے دو ان کو، آنے دو. جیسے دروازہ کھلا حضرت حمزہ گھوڑے سے اترے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور دوڑتے دوڑتے سیدھے ہمارے نبی کے پاس بیٹھ گئے. اور کیا کہا؟ محمد ناراض نہیں ہونے کا. حضرت حمزہ کہتے محمد ناراض نہیں ہونے کا. بدلہ لے کر آیا، بدلہ لے کر آیا، انتقام لے کر آیا. وہ ابو جہل نے تمہیں کعبے کے پاس سر پہ مارا نا، یہ سر پہ پٹا باندھنا پڑا نا. ارے حمزہ نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں بھی گیا، میں نے اس کے سر پر اتنا زور کا بھالا مارا ہے جیسے تمہارے سر پہ پٹا ہے، اس کے سر پہ بھی پٹا. اگر تمہارا لہو بہا ہے اس کا بھی لہو بہا ہے. اور میں اوپن چیلنج کر کے آیا، آئندہ محمد کو مارے گا میں اس کو مکہ میں رہنے. سارے صحابہ بیٹھے، ہمارے نبی ایسے ہی بیٹھے، آنکھوں میں آنسو. حمزہ بھی اتنے زور میں بیان کیا کہ میں تو مار کر آیا. ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا، پھر چکا دیا، آنکھوں میں. تو حمزہ نے کہا محمد آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ارے میں حمزہ تمہارا چچا زندہ ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اگر اس نے تمہارا سر پھوڑا تو میں نے بھی سر پھوڑا ہے. اگر
تمہیں قتل کرے گا تو میں بھی قتل کروں گا، اگر وہ تمہیں گالی دے گا تو میں بھی گالی دوں گا، اگر وہ تمہیں دھکا مارے گا تو میں بھی دھکا ماروں گا۔ ہمارے نبی کو آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے رونا شروع کیا اور کہا چچا نہیں خوشی ہوئی، کیوں مارا، کیوں میرا بدلہ لیا، کیوں میرا انتقام لیا؟ میں تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتا، میں تو کبھی کسی کو مارتا نہیں، میں تو کبھی کسی کو اس طرح دھکا نہیں دیتا، تم نے میرا انتقام کیوں لیا؟ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے اللہ کی قسم آپ نے ابو جہل کو مارا، مجھے خوشی نہیں ہوئی، خوشی تو اس وقت ہوگی میرے چچا حمزہ، خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، وہ میرے لیے خوشی ہے۔ آپ کسی کے سر کو پھوڑے یہ خوشی نہیں، کسی کو میرے واسطے دھکا مارو خوشی نہیں، کسی سے انتقام لو خوشی نہیں۔ میں دنیا میں لڑائی کے واسطے نہیں آیا، میں دنیا میں ریونج کے لیے نہیں آیا، نبی کہتے ہیں میں دنیا میں انتقام کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا پوری دنیا میں امن چین سکون ہو جائے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کر چچا آگے بڑھے، کالا ہاتھ بڑھاؤ، ارے میرے پیاروں اسی مجلس میں چچا حمزہ نے بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیاروں اب یہ سارے شہیدوں کے سردار کیسے بنے؟ آپ کو معلوم ہے احد میدان، ارے بولو نا احد میدان، ارے جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے ہوں گے احد پہاڑ کو دیکھا ہوگا، ہاں یا نہ؟ ارے بولو نا دیکھا ہوگا نا؟ 18 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، 18 کلومیٹر کا پہاڑ ہے۔ کون سا پہاڑ؟ احد پہاڑ۔ آپ کو معلوم ہے میدان احد گرم ہوا، ارے بولو نا میدان احد گرم ہوا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، ہمارے نبی نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں مجھے پوری بات نہیں بتانا، صرف اتنا بتانا حضرت حمزہ شہید ہوئے احد میدان میں۔ بولو حضرت حمزہ شہید ہوئے، لیکن میرے دوستو کیسے شہید کیا گیا، کیسے شہید کیا گیا؟ آپ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، بدن مبارک کے بولو نا کتنے ٹکڑے کر دیے گئے؟ ارے یہاں تک کہ آپ کی سر کو پھاڑا گیا، کھوپڑی کو نکالا گیا، اس میں دارو پیا گیا۔ میرے دوستو آپ کے پاؤں کو الگ کر دیا گیا، ہاتھوں کو الگ کر دیا گیا، ارے میرے پیارو آپ کی انگلی مبارک کو الگ الگ کر دیا گیا، آپ کے کان کو کاٹا گیا، آپ کے ناک کو کاٹا گیا۔ حضرت حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ تو جب میدان ختم ہوا تو حضرت حمزہ کی بہن، نام یاد رکھو حضرت صفیہ، بولو کون؟ حضرت حمزہ کی بہن کون؟ حضرت صفیہ۔ اسے پتا چلا کہ میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے۔ ارے بہن ہوتی نا بہن اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے۔ حضرت صفیہ مارے محبت کے میرے بھائی شہید ہو گئے، کفن کا کپڑا لے کے دوڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، ہمارے نبی نے فرمایا صفیہ کہاں جا رہی ہو، صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ نے کہا میرے بھائی شہید ہو گئے، میں کفن کا کپڑا لے کے جا رہی ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا صفیہ مت جانا، تم دیکھ نہیں پاؤ گی، تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، صفیہ مت جانا، تم مت جانا۔ صفیہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے کو پرمیشن دے دو نا، اجازت دے دو نا، میں ہمت والی ہوں، میرے بھائی شہید ہوئے، میں ہمت والی ہوں۔ اللہ کے رسول نے پرمیشن دی، وہ بہن تھی۔ آج میں ساری بہنوں کو کہتا ہوں بھائیوں کا کتنا پیار ہوتا ہوگا، وہ بہن تھی صفیہ جو گئی تو دیکھا کہ حضرت حمزہ تو پہچان میں بھی نہیں آتے، لیکن حضرت حمزہ کی کچھ انگلیاں مل گئی۔ وہ بہن نے انگلیوں کو اٹھایا اور روتے روتے کہا بھائی یہ انگلی سے مجھے کتنا پیار کرتا تھا، کہ بھائی یہ انگلیاں میرے سر پہ پھیلا کرتا تھا، بھائی یہ انگلیوں سے مجھے پیار کیا کرتا تھا، میرا بھائی تو چلا گیا۔ صفیہ کی زبان مبارک سے نکلا میرا بھائی حمزہ تو چلا گیا، تیرے بدلے اللہ میرے کو بھی معاف کر دے وے، تیرے بدلے اللہ میرے کو بھی معاف کر دے وے۔ ہمارے نبی کے مبارک کان میں آواز آئی، ہمارے نبی نے فرمایا صفیہ یہ دعا مت مانگ، یہ دعا مانگ حمزہ کے بدلے اللہ میرے سب گنہگار امتیوں کو معاف کر دے وے، اللہ میرے سب گنہگار امتیوں کو معاف کر دے وے۔ اور ہمارے نبی نے کہا صفیہ تجھے معلوم نہیں قیامت تک شہید ہوں گے، مگر حمزہ کو اللہ نے سارے شہیدوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، ابھی وقت آیا بھائی سارے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کرو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حمزہ ہے،
میرا حمزہ ہے، یہاں دفن نہیں کروں گا، میں مدینہ جو بڑا قبرستان ہے، بھائی مدینے میں بڑا قبرستان ہے جنت البقیع، مسجد نبوی کے سامنے، جس کو بقیع گھرقد بھی کہتے ہیں، جنت البقیع بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہاں دفن کروں گا۔ ارے اس سارے ٹکڑوں کو، حضرت حمزہ کے 11 بدن مبارک کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا، سننا، حضرت حمزہ کے مبارک بدن کے 11 ٹکڑوں کو جمع کیا گیا، اسے کپڑے میں رکھا گیا، اس کے بعد میں کہا کہ اس کو وہاں پہ دفن کریں گے، جنت البقیع میں دفن کریں گے۔ جیسے سنو حضرت حمزہ کے بدن کے 11 مبارک ٹکڑوں کو اٹھایا گیا، آواز آئی حمزہ کو یہی دفن کرو۔ بولو آواز آئی حمزہ کو، ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولو حمزہ کو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے کہ کون پکارتا حمزہ کو یہی دفن کرو۔ پتا چلا کہ پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ نہیں بولو نا، پتا چلا کس کے اندر سے آواز آ رہی ہے؟ نہیں سنو نا، کہ کون سے پہاڑ؟ احد پہاڑ کے اندر سے آواز آتی ہے حمزہ کو یہی دفن کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو پوچھا، اے احد پہاڑ، یہاں پہ حمزہ کو کیوں دفن کرنا ہے؟ احد پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، میرے پیارے نبی حمزہ کو یہی دفن کرو، قیامت تک لوگ حمزہ کو دیکھنے آئیں گے، ساتھ میں احد پہاڑ کا بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے نبی نے احد پہاڑ میں کس سے محبت کی؟ بولو نا، کس سے محبت کی؟ حضرت حمزہ سے محبت کی، کہا یہی دفن کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں احد پہاڑ کے دامن میں دفن کر دو۔ اسی لیے آج آپ لوگ جب جاتے ہو عمرہ کرنے یا حج کرنے، جب مدینہ جاتے ہیں تو سب لوگ احد پہاڑ پر جاتے ہیں، بولو جاتے ہیں، وہاں آپ کو 3 صحابہ کی قبریں ساتھ میں نظر آتی ہے، اس میں سب سے آگے حضرت حمزہ، بولو کون؟ حضرت حمزہ، ان کے بعد حضرت مصعب، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش، یہ 3 صحابہ کرام کی قبریں نظر آتی ہیں۔ اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤ، احد پہاڑ پہ جاؤ، اور میرے جاتا بازار والوں مدینہ جاؤ، احد پہاڑ پہ جاؤ، جب ہمارے نبی نے حضرت حمزہ کو وہاں دفن کیا، ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبل احد یحبنا ونحبه وھذا جبل من جبال الجنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ سنو، یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی، سارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہمالیہ پہاڑ ہو یا کوئی بھی پہاڑ ہو، قیامت کے جھٹکے میں سارے پہاڑ، بولو کیا ہو جائے گا؟ پاؤڈر۔ ارے بولو نا کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں لکھا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، قرآن میں لکھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت کا جھٹکا لگے گا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، قیامت کا جھٹکا آئے گا، سارے پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر یہ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، اس کی ایک اینٹ بھی، ایک پتھر بھی پیچھے نہیں گرے گا، اللہ پورے پہاڑ کو جنت میں اٹھا لے گا۔ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اس کی وجہ یہ کہ میرے چچا حمزہ سے محبت کرتا ہے۔ اے پہاڑ، اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، جاؤ نا مدینہ، جاؤ احد پہاڑ پہ جاؤ۔ میرے کو تو بڑا افسوس ہوا، یہ جنید بھائی میرے ساتھ میں تھے، ہم لوگ مدینہ گئے، پہاڑ کے پاس گئے، اللہ کی قسم پہاڑ کے پاس جاؤ اور یاد کرو کہ یہ دامن میں جو لوگ سوئے ہیں ان کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں نے آپ کو سنایا، ابھی وقت نہیں، ورنہ حضرت حمزہ کے بازو میں حضرت مصعب کیوں آئے؟ وہاں 3 بڑی بڑی قبریں ہیں، حضرت حمزہ پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر حضرت مصعب وہاں کیوں دفن ہوئے، یہ مدینے میں کیوں دفن نہیں ہوئے؟ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن جحش، وہ وہاں دفن کیوں ہوئے، باقی وہاں مدینے میں دفن کیوں نہیں ہوئے؟ اور احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ نے جان دی ہے، 70 صحابہ کرام نے جان دی ہے، جس میں ایک جوان صحابی حضرت عمار بن زیاد، بولو حضرت عمار بن زیاد، جن کے چہرے پر 80 تلوار کے زخم لگے تھے، انہوں نے جان اس طرح دی ہے کہ نبی کی گود میں جا کے اپنا سر رکھا اور اعلان کر دیا، جیا تھا نبی کی محبت میں، مرا بھی تو نبی کی محبت میں۔ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی موبائل سے فوٹو نکالتے ہیں، بے شرم فوٹو نکالتے ہیں، عورت کھڑی ہو جاتی ہے، 2-3 مردوں کے ساتھ 2-3 عورتیں کسی کو کہتے ہیں یہاں فوٹو نکالو۔ میرے پیاروں، جب یہ فوٹو نکلتا ہوگا، حمزہ تو زندہ ہے، حمزہ تو زندہ ہے، مصعب زندہ ہے، عبداللہ بن جحش زندہ ہے،
کیا سوچتے ہوں گے جس کلمے کے واسطے ہم نے خون بہایا، جس کلمے کے واسطے حضرت حمزہ سوچتے ہوں گے میرے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت حمزہ سوچتے ہوں گے میری بہن نے میری انگلیوں کو پیار کیا تھا، آج یہ میرے نبی کے امتی جو بے نمازی ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے اور یہ جگہ کو بھی نہیں چھوڑا، یہ جگہ آ کر بھی اپنے پردے کو اتار دیا، عورتوں نے اپنا پردہ اتار دیا، مردوں نے یہاں فوٹو نکالے، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم میرے پیاروں، احد پہاڑ کے پاس جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کیسے بولے کہ یہ مسلمان ہے۔ وہ حمزہ اندر روتے ہوں گے، وہ مصعب روتے ہوں گے، وہ عبداللہ بن جحش روتے ہوں گے، وہ حضرت عمار روتے ہوں گے۔ ارے میرے دوستوں، ہم لوگ مکہ جاتے، مدینہ جاتے، شاپنگ کے سوا ہم کو کچھ نظر نہیں آتا، کیوں شاپنگ کرتے؟ کون مکے میں جا کے یہ دیکھتا کہ ہماری ماں سمیہ کو کیسے مارا گیا تھا، ہماری ماں سمیہ کو کیسے مارا گیا تھا؟ میں نے کتنوں کو دیکھا مکہ میں نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں، وہاں جا کے بھی نماز نہیں، کہے کہ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے وہاں جا کے۔ ارے میرے دوستوں، یہاں تو کم سے کم اپنا ایمان بچا لے، مکہ میں تو اپنا ایمان بچا لے، مدینے میں تو اپنا ایمان بچا لے، اپنے ایمان کو الوداع کہہ کو کہتا۔ ارے مسلمان وہ ہے جو جان مال کا سودا کرتا ہے مگر اللہ کی قسم ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے۔ بولو نا ایمان کا سودا۔ اور سمیہ کو، حضرت سمیہ آج میرے دوستوں میرا بھی بیٹا ہے، میری بھی ماں ہے، میرا بھی بیٹا ہے، میری بھی ماں ہے۔ ہم جاتے ہیں ماں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ماں روتی ہے تو ہم کو رونا آتا ہے، ماں کو کوئی انجیکشن دیتا ہے نا، میری ماں بیمار ہے، ڈاکٹر آ کے انجیکشن دیتا ہے نا، حقیقت میں میرے دوستوں چہرہ ہٹا دینا پڑتا ہے کیونکہ بیٹا نہیں دیکھ سکتا کہ ماں کو کوئی ڈاکٹر انجیکشن مارے، حالانکہ وہ دشمنی میں نہیں مارتا، وہ محبت میں مارتا ہے۔ تو میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سمیہ کو جب زمین پہ لٹایا گیا، سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، ان کے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا، بولو نا سمیہ کو، نہیں بولو سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا۔ عمار کیا کہتے ہیں؟ عمار ایسے تھے، ایسے لٹکے ہوئے تھے درخت پہ، ایسے دیکھو ایسے لٹکے ہوئے تھے، سمیہ تپتی ہوئی زمین پر تھی، لیکن عمار کہتے ہیں میرے ہاتھ دکھتے تھے، ارے میرے بھائی کسی کے بھی ہاتھ کو ایسا رکھو تو ہاتھ دکھتے، لیکن عمار کہتے میں چہرے پہ مسکراہٹ لاتا تھا تاکہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو۔ میری ماں میرے کو دیکھ کر روتی تھی، میں مسکراتا تھا کہ میری اماں میرے کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن عمار کہتے ہیں کاش میرے دوستوں وہ بیٹے نے کیسا منظر دیکھا ہوگا۔ عمار کہتے میرے کو ایسا تھا تھوڑی دیر میں اتر جاؤں گا، میری ماں کو اٹھا لوں گا، میری ماں کو سینے سے لگا لوں گا، لیکن عمار کہتے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا اور میری ماں سمیہ کے سامنے 2 اونٹ لائے گئے۔ بولو کتنے اونٹ لائے گئے؟ جو روبی تک بین البعیرین۔ حضرت عمار کہتے میں تو دیکھتا رہ گیا، ایک اونٹ سے میری ماں کا ایک پاؤں باندھا گیا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پاؤں باندھا گیا، ایک اونٹ کا چہرہ ادھر تھا، ایک اونٹ کا چہرہ ادھر تھا، اور پھر دونوں اونٹوں کو چلانا شروع کر دیا۔ عمار کہتے میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا، میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا، میری ماں کا پاؤں چیرنے لگا، آخر بیٹے تھے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ حضرت عمار کہتے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا، میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہو گئے اور میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا تھا۔ اب عمار کوئی بیٹا تھا نا، بیٹا وہ تو ماں تھی، ہم ماں کا آپریشن نہیں دیکھ سکتے، ماں کا انجیکشن نہیں دیکھ سکتے، وہ عمار نے کیسا دیکھا ہوگا، زور سے آواز دے دیا ماں، وہی کھڑے کھڑے آواز دے دیا ماں، میری ماں، او میری ماں۔ تو ماں سمیہ نے آخر میں آواز دی بیٹا 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 صبر کرنا، حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے پیاروں، عورتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی شہید ہے تو حضرت سمیہ ہے، مردوں میں اگر سب سے بڑے کوئی شہید ہے تو بولو حضرت حمزہ ہے۔ لیکن آج میرے پیاروں، مکہ مدینہ کیا کرتے ہیں میرے دوستوں؟ میں نے کتنوں کو دیکھا کہ مکہ میں بھی نماز دوڑ کے پکڑنا پڑتا ہے، تو پھر جاتا بازار اور مکے میں فرق کیا ہوا؟ مکے میں گئے کیوں ہیں؟ ارے مکے میں، ارے کوئی تو سوال پوچھے، مکے میں جاتا اس لیے کہ میرا اللہ مجھے مل جائے، مدینے میں جاتا اس لیے میرا محمد مجھے مل جائے۔ میرے دوستو جب وہاں نہیں ملا تو یہاں کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے میں آپ تمام سے بہت ہی محبت سے کہوں گا، آج کا بیان آخری بیان ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے اٹھیں گے۔ شروع میں نے اسی لیے ہنسا دیا کہ اب میں نہیں ہنساؤں گا، اب ناراض ہو تو بھی آپ کی مرضی، راضی ہو تو بھی آپ کی مرضی، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں حضرت حسین کا واقعہ سنو
اور آج عبرت سے اٹھیں گے سب لوگ. کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے؟ انشاءاللہ سنیں گے نا. پہلے ایک مقام میں بتا دوں آپ کو, ہے نا ٹائم ہے نا, ٹائم ختم ہو گیا بول دے گا. تیرے سے میرے کو بہت ڈر لگتا ہے تو کبھی بیٹھ بھی گیا میرے اوپر تو میرا کیا حال ہو جاتا ہے. اور میرا دوست اسلم آیا تھا نا کل, موتی نرولی آیا تھا, اور رئیس بھائی کے ساتھ آیا تھا. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک حافظ ادریس صاحب یہاں کہیں آئے ہوئے, معلوم نہیں کہاں بیٹھا ہوگا, کہیں بیٹھا ہوگا. وہ اتنا موٹا, وہ جب ہماری آفس میں آیا تو آدھی آفس تو اسلم سے بھر گئی, پھر اس کے بازو میں حافظ ادریس بیٹھا تو پوری آفس بھر گئی. میں نے کہا السلام علیکم, میں اٹھ کے جاتا ہوں بھائی. اچھا ہوا تو نہیں آیا, ورنہ دونوں کے گود میں ہی بٹھا دیتا تیرے کو. بھائی سب لوگ سنیں گے, حضرت حسین کے بارے میں سنیں گے. میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ہنسا اس لیے رہا ہوں, توا گرم ہو جائے, روٹی پکا کے آج جائیں گے انشاءاللہ. کون کون میرے ساتھ روٹی پکانے والا ہے انشاءاللہ؟ ارے ہاتھ اوپر کرو نا بھائی, ہاتھ اوپر کرو نا, ایک بار بول دو نا حسین کا دامن. ابھی میں آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ سناؤں گا. مجھے ایسا لگتا آپ نے سنا نہیں ہوگا, لیکن سنو گے تو عقل چکرائے گی آپ کی. میرے پیارو, حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے. ارے بولو حضرت علی, کیا ہوا شادی کچھ پریشان ہے تو؟ بیوی کا فون آ رہا ہے, میں تو بار بار ادھر ادھر ہو رہا ہے. شادی پریشان تو نہیں بیوی سے, برابر ہے. یہ بیوی لوگ بھی کچھ کچھ بولتی ہے, بہت عجیب عجیب بولتی ہے. حافظ نورالدین تیری بیوی کبھی بولی؟ یہ سب نہ بولتے, سب فرشتے پیدا ہوئے. ہاں, وہ اس کو پوچھا قاری ولی اللہ کا, تیری بیوی تیرے ساتھ لڑتی نہ؟ حافظ نورالدین کو نہ, تو میاں بیوی ہے کہ بھائی بہن ہے؟ ارے بیوی تو منا بھائی کیسا کیسا بولتی ہوگی نا تیری بیوی. دیکھ, ہاں بول, ہاں بول. ہاں, ایک بیوی غصے میں کیا, ایک بیوی منا بھائی تیری بیوی ہوگی. ایک بیوی اتنی غصے میں, جنید بھائی اتنی غصے میں, تو قبول کر لے بھائی, ایک بیوی اتنی غصے میں اپنے شوہر کو بولتی ہے میرے نصیب پھوٹے تھے, میں مر گئی ہوتی, کہاں میری تیرے ساتھ شادی ہوئی, اس سے اچھا تو شیطان سے میری شادی ہوتی. کہاں تیرے ساتھ شادی ہوئی, اس سے اچھا ہوتا کہ شیطان سے میری شادی ہوتی. وہ شور بہت اچھا ہوتا تھا, توبہ کر توبہ کر توبہ کر توبہ کر, بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا, بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا. سمجھے نہیں سمجھے تو بعد میں سمجھ لینا. ہاں سب لوگ خوش ہو گئے نا. اب آ جاؤ, مور پہ آ جاؤ بھائی, ایسے توا گرم کرتے جاؤ, اللہ قبول کر لے. آج اللہ سب کو جنتی بنا دے, بولو آمین. یہ عورتیں اندر اندر بہت ناراض ہوتی ہوگی کہ کیا کیا ہمارے بارے میں بولتا. ہونے دو نا ناراض, اپنا کیا جاتا. منا بھائی نے سکھایا, میرے کو نہیں آتا تھا, برابر. یہ پینلٹی نمبر 1. اب دیکھتے جا کتنی پینلٹی آتی ہے. بھائی ایک بہت عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں, جو شروع میں غم اخیر میں خوشی. بولو شروع میں غم اخیر میں کیا ہے. ہم لوگ بھی سوچو نا, یہ فجر کی نماز ہوتی ہے, جیسا قاری حکیم صاحب ماشاءاللہ اتنی سریلی آواز میں فجر کی نماز پڑھاتے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں نا, تو کوئی بیکری میں جاتا ہے, کوئی پاؤں خریدنے جاتا ہے, کوئی نان خریدنے جاتا ہے. ہمارا سورت تو کھانے میں ماشاءاللہ بہت مشہور ہے. ہاں, اللہ اور بھی مشہور کرے, بولو آمین, بولو آمین. اس لیے رات کو میرے کو بھی 2-3 بجے بھوک لگتی ہے, میں بھی کھانے کے لیے نکلتا ہوں, اس لیے یہ دکانیں بند مت کر دینا بھائی. ہاں, تو یہ حضرت علی فجر کی نماز پڑھے. بولو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھے. اب پیسے تو تھے نہیں, گھر میں آئے. بولو حضرت علی گھر میں آئے تو دیکھا فاطمہ رو رہی ہے. حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ کا جواب سننا, کہا علی بہت بھوک لگی ہے, اور یہ حسن حسین جو ہے نا, ان کو بھی بھوک لگی. بولو حسن حسین ان کو بھی. اور فاطمہ روتے روتے کہتی آپ کو بھی تو بھوک لگی ہوگی نا. حضرت علی نے کہا مجھے بھوک لگی, میں صبر کر لیتا, لیکن کروں تو کیا کروں, پوری رات تلاش کیا, کوئی مزدوری نہیں ملی, کہیں سے کچھ پیسہ نہ ملا. سننا, حضرت فاطمہ نے کپڑا نکالا. سنو, حضرت فاطمہ نے ایک کپڑا نکالا اور کپڑا حضرت علی کو دیا. وہ فاطمہ کا کپڑا تھا, حضرت علی کو دیا اور کہا جاؤ اس کو بازار میں بیچ دو, جو پیسے آئے نا اس کا کچھ گیہوں آٹا لے لینا, تاکہ اب میں بھوکی رہوں گی. فاطمہ کہتی میں بھوکی رہوں گی, علی تم بھوکے رہیں گے, حسن حسین کو تو مل جائے گا بھائی, معصوم بچوں کو تو ہم کھانا کھلا دیں گے. تو حضرت علی نے کپڑا دیا. بولو حضرت علی نے کپڑا, اور بالکل مدینے کے بازار میں باہر گئے اور فرمایا من یشتری ھذا, کون یہ کپڑا خریدے گا؟ من یشتری ھذا, کون یہ کپڑا خریدے گا؟ ایک شخص آئے, کس کا کپڑا؟ کہا یہ تو میری بیوی فاطمہ کا ہے, فاطمہ الزہرا, نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. تو لینے والے کہتے کتنے میں دو گے؟ حضرت علی نے کہا کیا قیمت آپ طے کرو, طے کر لو. چلو, انہوں نے کپڑا لیا اور 6 درہم دیے. بولو کتنے درہم دیے؟ اب یہ برابر توجہ دینا, کتنے درہم ملے؟
हजरत अली के पास बोलो कितने दिरहम आ गए? अरे बड़े खुश हो गए हजरत अली, 6 दिरहम हो गए। भाई 6 दिरहम तो अच्छा खासा हो गया, आज के जमाने का 500, 600, 800 रुपया हो गया। अरे 6 दिरहम आ गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचे मैं अभी चला बाजार चला और जल्दी से गेहूं भी खरीद लूं और रोटी बनाने का सामान भी ले लूं और कुछ सालन का भी सामान ले लूं। अरे खुश खुश घर पे जाओ, ताकि घर जाऊंगा तो सबको खाना मिलेगा। हजरत अली इतने खुश, अभी बाजार में गए। बोलो कहां गए? फकीर, लूले लंगड़े फकीर खड़े थे, कहने लगे अली। अली ने कहा क्या हुआ? अल्लाह के नाम पे दे देना। अल्लाह के? हजरत अली ने कहा ना मेरे पास नहीं है। कहा जो भी होवे दे देना अल्लाह के। अरे अली ने कहा मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। तो वो फकीर कहता 3 दिन हो गए मेरे घर में बीवी ने खाना नहीं खाया है, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, और मैं तो लंगड़ा लूला हूँ, तो वैसे भी ताकतवर है, कुछ भी कमा लेगा, मैं कहाँ कमाने जाऊंगा। हजरत अली रोए और 6 दिरहम। बोलो सुभान अल्लाह। हम होते तो देते भाई, हम तो सुनते नहीं, आवाज ही कान में नहीं आती, आवाज ही कान में। हजरत अली ने दे दिया। मेरे दोस्तों वो दिया होगा, इसी को कहते हैं हम खिलाते भी है तो अल्लाह के वास्ते खिलाते हैं। हजरत अली के बारे में कुरान ने कहा, पढ़ो ना मेरे साथ में, कुरान ने कहा, इतने प्यार से कुरान ने कहा वयुतइमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। माशाल्लाह। आइए भाई, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, बात ये चल रही थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने दिरहम लिए थे? हाँ, किसको दे दिए? हम होते तो न देते। बोलो हम होते तो, अरे हमारे कान में आवाज ही न जाती। इसीलिए जो 6 दिरहम दिए ना, तारीफ करने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया वयुतइमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हजरत अली ने 6 दिरहम तो दे दिए। अब बताओ हजरत अली के पास कितने पैसे? कुछ भी नहीं। अब हजरत अली दरख्त के नीचे बैठ गए। क्यों बैठ गए मालूम है? घर जाऊंगा तो फातिमा पूछेगी कपड़े का क्या हुआ। भाई घर जाऊंगा तो फातिमा पूछेगी कपड़ा दिया था बेचने के लिए, बच्चे भूखे, हसन भूखे, हुसैन भूखे, और हजरत फातिमा ने ये कहा था कपड़ा जो दाम में जाए बेच देना, मैं भूखी रहूंगी, अली तुम भूखे रहना, मगर हसन हुसैन अपने मासूम बच्चे थोड़ी भूखे रहेंगे। तो हजरत अली परेशान है, घर जाऊंगा तो फातिमा को क्या जवाब दूंगा, और बच्चे तो भूखे हैं। अब सुनना है मेरे दोस्तों, सुनना, बहुत अजब बात। हजरत अली कहां पर बैठे हैं? बोलो दरख्त के सामने। देखा एक जवान आदमी आ रहा, बड़ा खूबसूरत आदमी आ रहा, और उसके साथ में जो ऊंट है वो भी बहुत खूबसूरत है, वो आ रहा। हजरत अली तो ऐसा ही बैठे, वो जवान आया, अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली ने कहा वालेकुम सलाम। कहते ऊंट खरीदोगे? ऊंट खरीदोगे? वो जवान कहता ऊंट खरीदोगे? बहुत खूबसूरत जवान, और ऊंट भी बहुत खूबसूरत, ये ऊंट खरीदोगे? हजरत अली ने ऊंट को देखा, कहा खाने के पैसे नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, बच्चे भूखे हैं, और तुम ऊंट खरीदने की बात करते हो? यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तुम ऊंट खरीद नहीं? तो जो जवान थे कहने लगे उधार ले लो ना, उधार ले लो, उधार ले लो, मेरा चेहरा देख लो, मैं कुछ दिन के बाद तुमको आके मिलके अपना उधार वापस लेके जाऊंगा, मेरा चेहरा देख लो, उधार ले लो। तो हजरत अली ने कहा कितने में देते हो? कहा 100 दिरहम। बोलो कितने दिरहम? 100 दिरहम। हजरत अली ने ऊंट ले लिया, पैसे तो थे नहीं, ले लिया, ऊंट ले लिया। चलो अब ऊंट लेकर तो कहा चलो घर की तरफ जाऊं, कम से कम फातिमा को ये तो बताऊं कि मैं ऊंट लेकर तो आया हूं। अभी ऊंट लेके 10 कदम चले होंगे, और जवान बड़ा खूबसूरत सामने आया, आकर कहता अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा ऊंट बेचोगे? अली ने कहा अभी तो उधार खरीदा हूं। तो कहा वही तो पूछ रहा हूं, बेचोगे? तो कहा कितने में? हजरत अली ने कहा 160। देखो इसको कारोबार बोले। 100 कितने में लिया था? 100 कितने में बेच रहे?
60 اور سامنے والے نے 160 درہم دیے. حضرت علی نے اونٹ دے دیا. اب بتاؤ کتنے درہم ہاتھ میں ہے؟ 60. کتنے درہم ہاتھ میں؟ بس وہ 60 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نہیں گئے, گھر پر گئے. فاطمہ نے کہا کیا لے کر آئے؟ کہا ارے تمہارا کپڑا کتنا مہنگا, 60 درہم. حضرت فاطمہ نے کہا میرا کپڑا تو 6 درہم میں. کہا وہ تو 6 درہم میں ہی گیا. اس کے بعد میں اونٹ خرید لیا اور اونٹ کو واپس بھیج دیا اور 160 درہم ہو گئے, 100 واپس کر دیا, 60 درہم لے کر آیا. تو حضرت فاطمہ نے مارے خوشی کے کہا علی بہت اچھا کاروبار کیا, اتنا کھانا لے کر آؤ, تم بھی پیٹ بھر کے کھاؤ, میں بھی پیٹ بھر کے کھاؤ اور میرے بچے بھی پیٹ بھر کے کھائے. حضرت علی بازار گئے اور میرے پیاروں بہت اچھا کھانا لے کر آئے. ایک گھر میں دسترخوان بچھا دیا. حضرت علی بھی کھا رہے, فاطمہ بھی کھا رہے, حسن بھی کھا رہے اور بولو حسین بھی کھا رہے. اتنے میں دروازے پر ٹھک 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 آواز آئی. حضرت علی نے کہا کھاؤ, میں دیکھتا ہوں کون ہے دروازے پر. حضرت علی نے دروازہ کھولا. فرماتے فیضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ کے رسول کھڑے اور کہتے علی ماشاء اللہ گھر میں کھانا بہت اچھا. تو حضرت علی نے کہا آپ بھی آؤ نا, آپ بھی کھاؤ نا. ہمارے نبی نے کہا نہیں تم نہیں کہا اللہ کے رسول آپ بھی کھاؤ گے. ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لقمے کھائے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا علی اتنا اچھا کھانا گھر میں, یہ تو کافی مہنگا کھانا لگتا, اتنا اچھا کھانا گھر میں کیسے آیا؟ تو حضرت علی نے کہنا شروع کیا اللہ کے رسول وہ تو فجر کی نماز پڑھ کے آیا. فاطمہ تو رو رہی تھی, انہوں نے تو اپنا کپڑا بیچنے کے لیے دیا. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا علی سب بات رہنے دے, مجھے یہ بتا وہ اونٹ والا کون تھا؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے اونٹ والا بھی آیا تھا. کہا جو خدا علی کو بتا سکتا وہ خدا محمد کو نہیں بتا سکتا. اور ہمارے نبی نے کہا علی میں آیا نہیں ہوں, اللہ نے خود تمہارے گھر پر مجھے بھیجا ہے. بتاؤ وہ اونٹ والا. حضرت علی کہتے ہیں معلوم نہیں, بہت خوبصورت تھا, اونٹ بھی بہت خوبصورت تھا. اور حضرت علی نے تو کہہ بھی دیا اللہ کے رسول پیسے ہوتے تو اونٹ بیچتا بھی نہیں کسی کو, اتنا اچھا اونٹ تھا اور وہ بیچنے والا بھی بہت. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ اونٹ بیچنے والا کون تھا معلوم ہے؟ نہیں اللہ کے رسول. کہا میری بیٹی کی محبت میں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا تھا. کہا وہ دوسرا اونٹ خریدنے والا کون تھا؟ علی نے کہا وہ بھی نہیں معلوم ہے. کہا میری بیٹی کی محبت میں اللہ نے حضرت میکائیل کو بھیجا تھا. ایک اونٹ بیچنے والا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل تھے اور دوسرا اونٹ خریدنے والے حضرت میکائیل تھے. اور ہمارے نبی نے پوچھا ماں بال الجمل وہ اونٹ کیسا تھا؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول اتنا پیارا اونٹ تھا, پیسے ہوئے تو کوئی بیچے ہی نہیں, اتنا پیارا اونٹ تھا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا وہ یہاں کا تھوڑی اونٹ تھا, وہ تو جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کر جنت میں جانے والی. میری بیٹی جس اونٹ میں بیٹھ کے جنت میں جانے والی وہ اونٹ تھا. یہ سب آسمانی معاملہ تھا, وہ جبرائیل تھے, وہ میکائیل تھے اور وہ اونٹ بھی جنت کا اونٹ تھا. اور یہ دعوت بھی جو ہے نا یہ کسی کی طرف سے نہیں, ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہو رہی ہے. اور ہمارے نبی نے کہا علی قرآن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہا کیسے؟ کہا تو نے کتنے دیے تھے؟ فقیر کو کتنے دیے تھے؟ زور سے بولے کتنے دیے تھے؟ ملے کتنے آخر میں؟ ملے کتنے؟ ہمارے نبی نے پوچھا علی قرآن سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آیا. ارے ہمارے نبی نے کہا تو نے دیے تھے 6, اللہ نے دیے واپس 60. اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں 1 دے گا مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. 6 دیے تھے, مرنے سے پہلے 60 تجھے واپس کر دیے. بولو بولو سبحان اللہ بولو. ارے قرآن میں لکھا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے راستے میں 1 بولو اونلی 1 دے دے, مرنے سے پہلے 10 واپس کروں گا. علی تو نے 6 دیے, تجھے مرنے سے پہلے اللہ نے 60 واپس کر دیا. اب میں نے یہ پورا واقعہ کیوں سنایا؟ اب حضرت علی بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا علی ذرا اب سننا, یہاں سے گویا بیان شروع ہو رہا ہے, سننا برابر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو, قبول کریں. دیکھو یہاں سے بیان کی کڑی شروع ہو رہی ہے. یہ دعوت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ ارے بولو نا, سمجھ میں آ گئی نا دعوت؟ اب ہمارے نبی نے علی کو بلایا, دیکھو اس طرح بلایا, علی ادھر آؤ بھائی, گھر میں ہمارے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی او علی, اللہ نے 3 نعمتیں تم کو دی ہیں. بولو ساتھ میں بولو, پورا جاپا بازار بولو, اللہ نے تم کو 3 نعمتیں ساتھ میں دیے اور ساتھ میں یہ 3 نعمتیں اللہ نے کسی کو دیا نہیں, اللہ دے گا نہیں, اور قیامت تک اللہ کسی کو 3 نعمتیں ساتھ میں نہیں دیتا. جو کس کو ملی ہے؟
آواز نہیں آ رہی؟ کس کو ملی ہے؟ حضرت علی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، 3 نعمتیں ساتھ میں اللہ نے تمہیں دیے جو اللہ نے کسی کو نہیں دی، کسی کو دے گا بھی نہیں، قیامت آئے گی مگر 3 نعمتیں ساتھ میں ملی ہے تو علی کو ملی ہے اور کسی کو؟ تو حضرت علی آگے اللہ کے رسول کون سی 3 نعمتیں مجھے ملی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بیویاں تو بہت ملتی ہے، بولو بیویاں تو، شادیاں بہت ہوتی ہے، عورتیں بہت ملتی ہے، بیویاں بہت ملتی ہے، لیکن علی خوش ہو جا تجھے وہ بیوی ملی ہے کہ جنت میں جب ساری عورتیں جنت میں جائے گی تو ساری عورتوں کی امیرن اللہ اگر بنائے گا تو تیری بیوی اور میری بیٹی فاطمہ کو بنائے گا۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ارے بولو نا جنت میں عورتوں کی سردارن کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہہ دو سبحان اللہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا علی اللہ نے تجھے 3 انعام دیے، پہلا انعام یہ دیا عورتیں تو بہت سو کو ملتی ہے لیکن جنت کی عورتوں کی سردارن اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی کو کہا دوسری نعمت معلوم ہے؟ بچوں کو بلاؤ۔ کون؟ حسن اور؟ کہا بچے تو بہت سو یہاں پیدا ہوتے ہیں، بہت بچے ہوتے ہیں، لیکن علی تجھے جو 2 بچے ملے ہیں جنت میں جوانوں کا سردار اگر اللہ بنائے گا تو نبی کہتے میری قسم حسن اور حسین کو بنائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی دوسرا انعام تمہیں ملا، بچوں تو بہت سے ہوتے ہیں مگر تمہارا حسن اور تمہارے حسین سارے جوان جنت میں جائیں گے، جوانوں کا سردار اللہ اگر کسی کو بنائے گا تو میرے نواسے حسن اور حسین کو بنائے گا۔ تو حضرت علی نے کہا تیسرا انعام کون سا؟ ادھر آؤ علی، قریب تو کھڑے ہی تھے، گلے لگایا، کہا سسر تو سب کو ملتے، بولو بولو سسر تو سب کو ملتے، خسر تو سب کو ملتے ہیں، تجھے جو سسر ملا ہے ویسا سسر کسی کو نصیب نہیں ہونے والا، تجھے سسر ملے ہیں آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین مزمل و مدثر۔ ارے میرے پیارو صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، جس پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، جس رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، جس بشیر سے بڑھ کر کوئی بشیر نہیں، جس نذیر سے بڑھ کر کوئی نذیر نہیں، جس مرتضیٰ سے بڑھ کے کوئی مرتضیٰ نہیں، جس مجتبیٰ سے بڑھ کے کوئی مجتبیٰ نہیں، جس مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی مصطفیٰ نہیں، جس سراج سے بڑھ کر کوئی سراج نہیں، جس مزمل سے بڑھ کے کوئی مزمل نہیں، جس یاسین سے بڑھ کر کوئی یاسین نہیں، وہ سسر اللہ نے دیا تو علی تجھے وہ انعام نے عطا فرمایا۔ تو حضرت علی کو تو 3 انعامات ملے تھے بھائی، وہ کسی کو بھی ساتھ میں ملنے والے، اکٹھے ملنے والے، تینوں انعام ساتھ میں ملنے والے نہیں۔ میرے پیاروں اب میں حضرت حسین کی بات پر آ جاؤں، ٹائم ختم ہو گیا، باقی ہے بہت ٹائم ہے، کچھ چائے پانی کا انتظام خود کے ساتھ لال لال ہے، دیکھو کیسا پان وان کھا کے ترو تازہ بیٹھا ہے۔ بھائی میں آج حضرت حسین کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کہوں گا تاکہ آپ کو یہ واقعہ پتہ چلے کہ یہ 7 بیانات ہوئے نا اس کا پورا نچوڑ کیا ہے۔ کون کون میرا ساتھ پھر ایک بار دے گا؟ کیونکہ میں ایک ہی نعرہ آپ کے پاس شروع سے لگوا رہا ہوں، پھر لگا رہا ہوں، لیکن ذرا جان کے اور دھوم سے اور جھوم کے ایک بار ساتھ میں کہہ دے حسین کا دامن۔ سب نے سنا ہوا؟ کیونکہ آج میرے کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حسینی ہے کہ نہیں۔ حضرت حسین بہت محبت اللہ کے رسول، بولو اللہ کے رسول سے۔ ابھی میں آپ کو ایک 2 واقعے سناؤں گا، دیکھنا ایسے تو میرے دوستوں حضرت حسین کے میرے کو 100 واقعے یاد ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاتا ہوں کتنے واقعے یاد ہیں، بولو بولو۔ تو کل کی فجر ظہر اثر مغرب عشاء اونلی ان جاپا بازار، 100 واقعے میں سے بہت چنے واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی موقع رہے گا تو ہم 100 واقعے بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو کہا تھا جنید بھائی کو 7 دن تک میرا ہی بیان رکھ،
तो कहा तू कौन सा इतना अच्छा बयान करता, दूसरे को भी तो आने दे भाई, इसलिए कि रोज दाल चावल रोज दाल चावल रोज दाल चावल कौन खाएगा भाई। तो इसलिए फिर ये तू तो देखी मत मेरे को, बहुत अच्छी तो चली गए। तेरी बीवी ऐसा बोली थी शैतान से शादी करो, ऐसा नहीं सुन रही है, अब घर जाके तेरी धुलाई मेरे को क्या। भाई सुनो, हमारे नबी को हजरत हुसैन से बहुत मोहब्बत, हमको भी मोहब्बत है। अरे बोलो ना, है? नहीं आवाज नहीं आ रही। मोहब्बत है हमारे नबी को, इतनी मोहब्बत। एक दिन शाम का वक्त है, बोलो कौन सा वक्त है? मेरे वाक्य सुनते जाना, 1 2 3 4 सुनते जाना। शाम का वक्त है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके थकाए घर में आ रहे हैं, बोलो सल्लल्लाहु। अच्छा, हमारे नबी को थकन लगती होगी कि नहीं लगती होगी? इसलिए कि हम लोग थोड़ा बहुत, भाई किसी की 1 दुकान है वो शाम को थका थका आता है, किसी की 5 दुकान है वो और थका हुआ आता है, किसी की 2 4 मील है वो थका हुआ आता है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की दुकान मील नहीं थी, पूरी उम्मत का गम लेकर आते थे, पूरी उम्मत का गम लेकर आते थे। मेरे दोस्तों, रात को अल्लाह के सामने रोते थे और दिन में दावत और तबलीग का काम करते थे। ये मैं नहीं कहता, कुरान में दोनों लिखा, नबी की रात कैसी, नबी का दिन कैसा। सुनना है आपको? सुनना, पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ेंगे भाई, कारी अकील तुम भी पढ़ेंगे। हमारे नबी की रात कैसी होती थी? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं आप लोगों के बहुत ही अच्छा बयान लगा होगा। ऐसे ही कारी ऐमन अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलता अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।